أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارک آل عمران کی، سورہ مبارک انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں پروردگار عالم نے اماموں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں سے کچھ صفات اشرحائے
گزشتہ میں بیان کیے گئے اور ان پر اپنی بساط کے مطابق گفتگو کی گئی، اور کچھ صفات ابھی باقی رہ گئے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ سے لے کر کے اقامت الصلاۃ تک کے صفات پر جتنا ممکن ہو سکا گفتگو ہوئی۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عابدین، ان تین چیزوں پر گفتگو ابھی رہ گئی۔ بالآخر جیسا کہ عرض کیا گیا کہ کائنات میں امام تمام چیزوں کا محور ہوتا ہے۔ ہماری طرف سے بھی، مخلوقات کی جانب سے بھی، اور پروردگار عالم کی طرف سے بھی تمام مخلوقات، تمام نعمات الہیہ، تمام تر و فضائل و فضیلتیں جو من جانب اللہ ہیں، ان سب کا محور امام ہے۔ دربار ولید میں گفتگو کرتے ہوئے امام نے ارشاد فرمایا تھا: ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا ختم۔ اے امیر سن، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، ہمارے یہاں فرشتے آتے جاتے ہیں، یہ پوری کائنات ہمارے ذریعے سے شروع ہوئی ہے، ہمارے ذریعے سے ختم ہوگی۔ پوری کائنات کا محور خود امام ہوتا ہے زمانے میں۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، انہی کی برکت سے ساری مخلوقات کو رزق ملتا ہے۔ کائنات کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو امام سے ہٹ کر کے جی لے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ امام کو مانے یا نہ مانے، لیکن اس کی ساری برکتیں من جانب الامام ہیں، من ناحیت الامام ہیں۔ جیسا کہ پروردگار کو کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اس کا وجود پروردگار کی وجہ سے ہی ہے۔ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، امام ہی وہ ہے جس کی وجہ سے زمین اور آسمان قائم ہیں۔ یعنی آج اگر یہ کائنات باقی ہے تو امام کی وجہ سے باقی ہے، اگر آج کائنات میں برکتیں نازل ہو رہی ہیں تو امام کی وجہ سے نازل ہو رہی ہیں۔ یہ من جانب اللہ امام کی محوریت ہے، اور ہماری طرف سے بھی، مخلوقات کی طرف سے بھی امام محور قرار پاتا ہے۔ تمام اعمال کا محور امام ہے۔ اگر نمازیں قبول ہوں گی تو امام کی وجہ سے، اگر روزے قبول ہوں گے تو امام کی وجہ سے، اگر خمس و زکوٰۃ و حج و جہاد قبول ہوگا تو امام کی وجہ سے۔ دعائے ندبہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے: وَاجْعَلْنِي الصَّلَاةَ مَقْبُولًا، الی آخر ہماری ساری چیزوں کا محور امام ہے۔ لہٰذا عزیزو، بس میں آخری جملے عرض کر رہا ہوں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو امام محور بنا لیں، اور فرش عزائے حسین سے یہ طے کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے حتی المقدور اپنی ساری زندگی کو امام محور بنائیں گے۔ ہمیں کسی کی فکر نہیں ہوگی کہ کون کیا چاہتا ہے اور کون کیا کہتا ہے، کوئی ہمیں
ہم پر طنز کرتا ہے یا ہمارا مذاق اڑاتا ہے، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ ہمارا امام وقت ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ جن کے سامنے ہمیں سرخرو ہونا ہے، جن کے سامنے ہمیں اپنے آپ کو ایسے پیش کرنا ہے کہ امام وقت کی نظر ہم پر پڑے تو آپ کا دل خوشحال ہو، رنجیدہ نہ ہو۔ جہاں امام کو بہت سی دوسری چیزیں رلا رہی ہیں، وہاں ہمارا عمل امام کو اذیت نہ دینے پائے، وہاں ہماری سیرت امام کو پریشان نہ کرنے پائے۔ آپ کو معلوم ہے آج آپ فرش عزا پر بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو کربلا والوں کی نشانی ہو۔ نہ یہ علم وہ علم ہے جو عباس کے ہاتھ میں تھا، نہ یہ امامہ وہ امامہ ہے جو امام حسین کے پاس تھا۔ کوئی شے ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ جو کربلا کے اندر موجود تھی، لیکن ہم اس کے تصور سے روتے ہیں، ہم اسے یاد کر کے روتے ہیں، ہم اس کو ذہن میں لا کر کے روتے ہیں۔ کوئی اس امام کے دل سے پوچھے جس کے سامنے وہی مشکیزہ رکھا ہے، جس پر حرملہ کے تیر کا نشان ہے، جس کے پاس وہی علم موجود ہے، جس پر عباس کے لہو کی چھینٹیں ہیں، جس کے پاس وہی کرتا موجود ہے جس سے حسین ابن علی زیب تن کیے ہوئے تھے، جس کے پاس وہی امامہ موجود ہے جس سے حسین ابن علی سر پر رکھے ہوئے تھے، جس کے پاس اصغر کے جھولے کی بڑی لکڑیاں موجود ہیں، جس کے پاس سکینہ کے گوشوارے موجود ہیں۔ وقت کا امام کس طریقے سے گریہ کرتے ہوں گے جس چیز پر نظر پڑتی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے امام کے پاس بھول نہیں ہے، امام کے پاس نسیان نہیں ہے، اسی لیے امام کا غم ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ جیسے نظر پڑی وہ کربلا کا سارا منظر امام کے سامنے آ گیا، کیونکہ امام کے لیے نہ ماضی ماضی ہے، نہ مستقبل مستقبل ہے، ساری چیزیں امام کے حضور میں ہوتی ہیں۔ امام جس کو جب چاہتا ہے اپنے سامنے دیکھ لیتے ہیں۔ امام کی کیفیت یہ ہے جب امام علی اکبر کو تصور کرتے ہیں تو وہی جھلا ہوا سینہ، اچھنا ہوا سینہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ امام جب جناب عباس کا تصور کرتے ہیں تو وہی تصویر آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ کیسے نہ روئے امام، کیسے نہ گریہ کرے امام۔ یہی تو وجہ ہے کہتے ہیں یا جدہ لَأَنْضُبَنَّكَ بَدَلَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا۔ اے میرے جد میں آپ پر صبح روتا ہوں، شام روتا ہوں، جب آنسو سوکھ جاتے ہیں تو خون گریہ کرتا ہوں۔ کیسے نہ روئیں، کیسے نہ گریہ کریں، کیسے نہ امام آنسو بہائیں، چونکہ عالم ہی یہ ہے امام کا۔ ہاں عزیزو، ہمیں دھیان رکھنا ہوگا، ہمیں امام سے عہد کرنا ہوگا۔ آج جیسے دن میں جہاں دل نرم ہے، رحمت خدا، غفران الہی سامنے ہے، کیا مجال ہے آج کوئی پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرے اور خدا اسے قبول نہ کرے۔ اس نے تو حر کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ بس میں نے گفتگو تمام کر دی۔ امام ساری کائنات کا محور ہے، ہماری زندگی کا محور بھی امام کو ہونا چاہیے۔ ہماری گفتگو کا محور، ہمارے نظر کا محور، ہمارے گھروں کا محور، ہمارے سماج کا محور امام کو ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے پورے کربلا والوں کا محور امام میں وقت ہے۔ کون؟ جناب سرکار سید الشہداء۔ ہر انسان صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا امام مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اگر امام کو ضرورت ہے تو مائیں اپنے بچوں کو قربان کر دیں گی، اگر امام کو ضرورت ہے تو بہن اپنے بھائیوں کو قربان کر دیں گی۔ یہ کربلا میں ہوتا رہا۔ آج مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج روزے عاشور ہے۔ آج روز عاشور ہے، آج صرف انسان تصور کرتا جائے اور روتا جائے۔ اگر آپ اپنے تصورات کو کربلا کی سمت لے چلیں تو آپ کی دل کی آنکھیں دیکھیں گی کہ امام حسین صرف ایک کام میں مشغول ہیں کہ کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے۔
کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے۔ ہاں عزیزو، شب عاشور امام حسین نے کیسے گزاری نہ پوچھو، اصحاب حسین نے یہ شب کیسے گزاری نہ پوچھئے۔ مائیں اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہیں، کل یہ چاند سی صورت خاک و خون میں مل جائے گی۔ ایک ایک اپنے وارثوں پر نظر کیے ہوئے ہے۔ اس طریقے سے رات گزری، امام نے آواز دی، اینا اینا ولدی علی، میرا بیٹا علی اکبر۔ علی اکبر آئے، بابا حاضر ہوں، میرے لال دل چاہتا ہے آج تم اذان کہو۔ یہ مصلحت ہے امام کی، کیوں اذان دلوا رہے ہیں؟ علی اکبر آج تم اذان کہو، مؤذن موجود ہے لیکن آج مؤذن نہیں، آج وہ چاہیے جس کا لہجہ نانا کا لہجہ ہو، آج وہ چاہیے جس کی آواز نانا کی آواز ہو، آج وہ اذان کہے جس کی گفتار نانا کی گفتار ہو۔ علی اکبر 3 دن کا پیاسا علی اکبر مازنے پر آئے، آواز دی، اللہ اکبر۔ کل کربلا کے صحرا میں نبی کا لہجہ گونجا، بیویوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کون اذان کہہ رہا ہے؟ جناب زینب نے کہا خاموشی، کون اذان کہہ رہا ہے؟ جناب علی اکبر نے آواز دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ارے یہ تو میرا لاڈلا اذان کہہ رہا ہے۔ جیسے نبی کی آواز سنی، زینب کی نگاہوں میں نبی کے زمانے کا منظر گھومنے لگا۔ علی اکبر کی زبان پر آیا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بیویاں اور آگے گری، واہ جدہ واہ غربتہ۔ نماز تمام ہوئی، امام حسین مصلی عبادت پر آئے، صبح کی نماز ہے، سارا لشکر حسین کا کھڑا ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں اس نماز جماعت کی اہمیت کیا ہو۔ اس نماز جماعت کی کیفیت کیا ہوگی فرشتوں؟ اس نماز جماعت کو دیکھو، آدم دیکھ رہے ہیں، انبیاء دیکھ رہے ہیں، مرسلین دیکھ رہے ہیں، فرشتے نظر کیے ہوئے۔ نہ اس سے پہلے ایسی نماز دیکھی گئی، نہ اس کے بعد ایسی نماز دیکھی گئی۔ آخری نماز صبح، سارے ساتھیوں کی آخری نماز صبح۔ 3 دن کا پیاسا امام، 3 دن کے پیاسے ماموم۔ نماز تمام ہوئی، امام حسین نے اتمام حجت کے لیے خطبہ دیا۔ ارے کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے یہ سنا ہو کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ ہاذان سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میں اور میرا بھائی حسن دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں؟ اگر تمہیں پتا نہیں تو جاؤ جابر سے پوچھو، جاؤ ابو سعید خدری سے پوچھو، جاؤ سہل ساعدی سے پوچھو، جاؤ انس بن مالک سے پوچھو۔ ان لوگوں پر جن کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے تھے، حسین کی باتوں کا اثر نہ ہوا۔ امام نے کہا تم پر ہماری باتوں کا اثر نہ ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ ملعت بطونکم من الحرام، اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد عمر سعد نے ابتدا کی جنگ کی، شمر لشکر لے کر کے گزرا۔ جناب زہر نے کہا مولا اجازت دیجئے اس کو بھی ماروں؟ کہا نہیں نہیں نہیں، ہم جنگ کی ابتدا نہیں کرتے۔
ہم جنگ کی ابتدا نہیں کرتے، لشکر پر لشکر گھومتے رہے، فوجیں خیام سے قریب ہوتی رہیں، لیکن امام جنگ کی ابتدا نہیں کر رہے۔ عمر سعد نے جنگ کی ابتدا کی، چلے کمان میں تیر کو جوڑا، امام حسین کے خیمے کی طرف پھینکا اور کہا گواہ رہنا، پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں، اس کے ساتھ ایک تیروں کی بارش ہے جو حسین ابن علی کی طرف شروع ہوئی۔ یہ حملہ مغلوبہ تھا، فوج نے مل کر کے حملہ کیا، انصار حسین نے دفاع کیا، تقریباً آدھا لشکر حسین ابن علی کا مارا گیا۔ اس کے بعد جو جنگ کا طریقہ تھا اس طریقے پر جنگ شروع ہوئی، ایک ادھر سے آئے ایک ادھر سے آئے، جب بچا لشکر تھا حسین کا ایک ایک کر کے میدان میں جانے لگے۔ کبھی مسلم ابن اوسجہ میدان میں آئے، کبھی بریر حمدانی میدان میں آئے، کبھی غلام جون میدان میں آئے، ایک ایک میدان میں جاتا رہا یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ اختتام سینہ زنی پر آپ نماز ظہر پڑھیں گے، ہائے وہ حسین کی نماز ظہر جو امام حسین نے تیروں کی بارش میں پڑھی۔ حبیب فوجوں کی طرف جھپٹے، چونکہ شمر نے وہ جملہ کہا تھا جو بچپن کے ساتھی سے برداشت نہ ہوا، ملعون تیری نماز قبول ہوگی کیا، اور تو حسین کی نماز تو بحث کر رہا ہے۔ مولا آپ نماز پڑھے ہم انہیں دیکھتے ہیں۔ سعید و زہیر امام کے سامنے آئے، امام حسین نے نماز ظہر ادا کی، آواز دی السلام علیکم ورحمت اللہ، ادھر سعید چکرا کے زمین پر گرے، امام قریب آئے، سعید کا سر زانو پہ لیا، 17 تیر سعید کے سینے کے پار ہو چکے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے لفظوں سے آواز دی حل وفیت عہدی ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے بیٹے کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ رضیت منی یا مولائی، اے میرے مولا کیا مجھ سے راضی ہو گئے؟ امام نے کہا سعید جاؤ جاؤ، میں بھی راضی خدا بھی راضی، انت امامی فی الجنہ، تم میرے آگے آگے جنت میں جا رہے ہو۔ لو عزیزو نماز ظہر تمام ہوئی، جو بچا لشکر تھا ایک کے بعد ایک میدان میں جاتا رہا، کبھی زہیر کے جنازے پر آئے، کبھی بچپن کے دوست حبیب کے لاشے پر آئے، آواز دی للہ درک یا حبیب، تم وہ ہو جو مرد فاضل تھے، خدا تم پر رحمت کرے حبیب، تم ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، نوبت وہ آئی کہ انصار سارے مارے گئے، نہ میمنے میں زہیر بچے نہ میسرے میں حبیب بچے، دونوں طرف لشکر کے خالی ہو گئے، میمنہ بھی خالی ہو گیا، میسرہ بھی خالی ہو گیا، اب قلب لشکر میں بنی ہاشم ہیں، اب قلب لشکر میں دل کے ٹکڑے ہیں، ایک ایک کر کے میدان میں جانے لگا، کبھی آنا محمد میدان میں آئے، اولاد جعفر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہا جاتا ہے بنی ہاشم، جناب ہاشم کے بہت سے بیٹے ہیں، اس میں سے ایک عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بھی بہت سے بیٹے، 10 بیٹے تقریباً، کربلا میں صرف ایک بیٹے کی اولاد قتل ہوئی ہے جناب عبد المطلب کے، معلوم ہے کون؟ صرف ابو طالب۔ بنی ہاشم میں صرف ابو طالب کی اولاد ہے جو کربلا میں کام آ رہی ہے، یا جعفر کے بیٹے یا عقیل کے بیٹے یا علی کے بیٹے،
یہ ہے وزن ابو طالب کہ وہ کربلا کا دن آج جیسا روز عاشور اور ابو طالب کا خون بہ رہا ہے، کبھی اون محمد کی شکل میں، کبھی قاسم کی صورت میں۔ امام کبھی بھانجوں کے لاشیں سینے سے لگا کر گیا ہے، کبھی حسن مصنع کو زخمی عالم میں اٹھا کے لائے، کبھی جوان لال کے سینے سے برچی کی یعنی کھینچی۔ یہ صرف حسین ہی کا جگر ہے۔ کہہ دینا منبر سے بہت آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے۔ جس کے جوان بیٹا ہو وہ محسوس کر سکتا ہے کہ جوان کا غم کیا ہوتا ہے۔ امام حسین نے یوں ہی نہیں کہا تھا علی الدنیا بعدک لفا۔ ایک عالم دین، یہاں تک بات آئی، یہ جملہ کہہ دوں، ایک عالم دین کہتے میں نے دیکھا کہ امام حسین کی زری کو پکڑ کے ایک شخص بہت روتا ہے، ایک عرب ہے، آتا ہے زری پکڑ کے امام کی بہت گریا کرتا ہے۔ میں نے کئی دن مسلسل اسے دیکھا، غالباً محرم ہے، اور روتا ہے اور کچھ کہتا ہے امام سے۔ جب میں نے کئی دن اس کو دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، ہم ایک دن قریب گئے اس کے کہ دیکھیں کہہ کیا رہا ہے، شاید کوئی ایسی بات کہہ رہا ہو کہ اس کی حاجت میں پوری کر دوں۔ قریب آئے، زری کے بوسے کے بہانے سے اس کے پاس کھڑے ہوئے، کان لگایا کہ سنے کیا کہتا ہے۔ کہہ رہا تھا اے صاحب قبر کے خدا، میرے کوئی اولاد نہیں ہے، اے میرے مالک مجھے ایک بیٹا دے دے، اور جب وہ بیٹا جوان ہو تو مجھ سے لے لے۔ کچھ اندازہ تو ہو کہ حسین کے دل پر گزری کیا۔ کہتے میں نے جب یہ دعا سنی تو میں لرز گیا کہ یہ حاجت میرے بس کی نہیں ہے، لیکن مجھے یقین تھا کہ یہ دعا پوری ہوگی، کیونکہ مانگنے والے کی کیفیت عجیب تھی۔ کب میں اس کے پیچھے پیچھے گیا، پتہ لگایا کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیا ہے۔ میں نے کربلا میں اس کے گھر کو ڈھونڈ لیا، دھیرے دھیرے اس سے قربت پیدا کی، دوستی پیدا کی، یہاں تک کہ گھریلو تعلقات ہو گئے۔ میں نے یہ بات اپنی اہلیہ سے بتائی، کچھ دن کے بعد اہلیہ نے بتایا کہ اس کی زوجہ حاملہ ہے۔ مختصر یہ کہ اس کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ دھیرے دھیرے بچہ بڑا ہونے لگا کہ جب بھی میرے اس بچے پر نظر پڑتی تھی میرا دل تڑپ جاتا تھا۔
ہائے یہ کس دعا کی استجابت ہے. عزیز و عاشور نہ ہوتا تو نہ پڑھتا سخت ہے. کہ یہاں تک کہ بچہ جب جوانی کی منزل پر آیا تو میں نے کربلا سے باہر جانا چھوڑ دیا کہ نہ جانے کب دعا کا دوسرا حصہ پورا ہو جائے. کہ ایک دن ہم دونوں بازار میں کچھ لینے کے لیے گئے, اچانک کسی نے آ کے اطلاع دی جلدی چلو تمہارے بیٹے کی حالت خراب ہے. باپ نے جیسے سنا گھر کی طرف دوڑا, آگے آگے وہ پیچھے پیچھے میں. جب گھر کے قریب پہنچے تو رونے کی آواز آ رہی تھی, پتہ چل گیا بیٹا زخمی نہیں ہے, بیٹا بھوکا نہ تھا, بیٹا پیاسا نہ تھا, اپنی ماں سے دنیا سے گیا. ہمیں گھر میں وارد ہوا تو کیا دیکھا, جنازہ رکھا ہے. اب میں نے سوچا دیکھوں یہ کرتا کیا ہے, ہاتھوں کو بلند کیا, اے میرے مالک تیرا شکریہ. اے میرے مالک تیرا شکریہ, تو نے میری دعا سن لی. سن سکیں گے آپ, خدا سے باتیں کر چکا کہ اس کے بعد جھکا, اپنے لال کے رخسار پر بوسہ دیا. وہ کہتے ہیں جھک تو گیا مگر اٹھ نہ سکا. میت پہ جھک کے چوم تو لیا, اٹھ نہ سکا, سیدھا نہ کھڑا ہو سکا, جب تک زندہ رہا عصا کے سہارے سے چلتا تھا. ہائے حسین, علی اکبر کے لاشیں برات. کہتا میں نے دیکھا علی اکبر کے جنازے پر حسین آئے, جھکے, اپنے رخسار کو اکبر کے رخسار پر رکھا, ایسا چیخ کے روئے کہ دشمن رونے لگے, ہائے میرا لال. اے میرے لال, تو نے زندگانی دنیا کے ہم و غم سے نجات پا لی. اے بیٹا بقیا ابو کا فریدن وحیدہ, اے میرے لال تیرا باپ اکیلا ہو گیا. اس کے بعد ایک ایک کو میدان سے لے کے آئے, ایک ایک کے جنازے پر آئے. کبھی قاسم کی پامال میت کو اٹھایا, کبھی عباس کے کٹے شانوں کو اٹھایا, کبھی نہر القما سے علم لے کر کے آئے. آخری منزل حسین ابن علی نے وہ بھی طے کر لی. وہ مجلس تمام ہو رہی ہے, آخری مجلس طے کر لی. کون سی آخری منزل حسین ابن علی نے طے کی؟ کون سی کہ 6 مہینے کے لال کو مقتل میں لے کر کے آئے. نہایت سخت مرحلہ ہے. فن قلب الصبی علی یدی الامام, بچہ امام کے ہاتھوں پر پلٹ گیا.
جب جناب علی اصغر کے تیر لگا ہے، مقتل کا جملہ راوی کہتا ہے بچہ امام کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ یہ کیوں کیا اصغر نے مجھے نہیں معلوم، لیکن شاید وجہ ہو، تمہیں نہیں پتا میرے باپ کا دل کتنا ٹوٹا ہے۔ ارے میرے بھیا نے زخم جگر کو اپنے ہاتھوں سے چھپایا تھا، ارے کم از کم چھدی ہوئی گردن میرے بابا نہ دیکھے۔ اس منزل کو بھی سر کر لیا، خیمے کی پشت پر غلاف شمشیر سے قبر کھودا، قبر کو کھود کے اصغر کو لٹا دیا۔ میرے لال تم تو قبر میں اور اچھے لگ رہے ہو اصغر۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ بندہ اپنے مالک کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا، جتنی امانتیں لی تھی سب واپس کر دی۔ پشت خیمہ پر آئے، بس مجلس تمام ہو گئی، پشت خیمہ پر آئے، آواز دی یا سکینت یا رقیہ یا زینب یا ام کلثوم علیکن من سلام، تم سب پر حسین کا سلام آخر۔ جناب زینب نے کہا بھیا کہاں چلے؟ کہا زینب جہاں سب گئے۔ امرے ماجا ایسے نہیں، خیمے میں آ جاؤ بھیا، آخری بار بہن جی بھر کے دیکھ تو لے۔ امام حسین خیمے میں آئے، بیویوں نے حلقہ بنایا، ایک ایک کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں زینب چلو چلو مجھے سید سجاد تک لے چلو، اے بہن لے چلو سید سجاد سے رخصت ہو لوں۔ امام پورا دن مصلحت پروردگار کی وجہ سے غش میں ہے، پورا دن، آج کا پورا دن سید سجاد غش کے عالم میں۔ یہ پہلا موقع تھا جب جناب زینب نے آ کر کے بازو ہلایا، میرے لال علی اٹھو، دیکھو بابا رخصت آخر کو آیا ہے۔ جیسے ہی رخصت آخر کے لفظ سنا گھبرا کے آنکھ کھولی، کیا کہا میرے لال؟ باپ کو دیکھا تو چہرے پر خون، بدن بجا بجا زخم۔ جیسے ہی اس کیفیت میں اپنے بابا کو دیکھا، آپ سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں سب سے پہلے کس کو پوچھا؟ خطابت نہیں ہے، مقتل کے جملے آئے۔ بابا کیا ٹھہری؟ کہ میرے لال صبح سے جنگ ہو رہی۔ اس کیفیت میں جب باپ کو دیکھا تو پہلا سوال امام سجاد نے کیا، بابا بابا این عمی العباس؟ اے بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ جناب زینب کہتی میں غور سے دیکھ رہی تھی کہ بھیا کیسے اطلاع دیں گے، سر جھکا کے کہا اے میرے لال عباس قد قتلا، قتل کر دیے گئے۔ نہر کے کنارے عباس شاہ نے کٹا کے سو گئے۔
اس کے بعد امام سجاد پوچھتے رہے، ایک ایک کو پوچھا، امام کہتے جاتے ہیں قتل کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ آخر میں پوچھتے ہیں بابا بابا آئینہ آئینہ آخی علی، اے بابا میرا بھیا علی اکبر۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ قتل کر دیے گئے، امام نے یہ نہیں کہا کہ شہید ہو گئے، چونکہ بھائی کے لیے بھائی کی خبر شہادت کتنی سخت ہے یہ حسین جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ قتل ہو گئے، بات کو بدل دیا۔ جب پوچھا اینا اخی علی، میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے، امام جواب میں کہتے ہیں میرے لال کسے کسے پوچھو گے، بس اتنا سمجھ لو لیس فی الخیام رجل الا انا وانتا، اے میرے لال اب خیمے میں کوئی نہ رہ گیا، یا میں ہوں یا تم۔ بس یہ سننا تھا، پھوپھی اماں مجھے سہارا دیں، مجھے اٹھائیں، میرا نیزہ لائیں، میرا عصا لائیں۔ جناب زینب دیکھ رہی ہیں، امام حسین نے پوچھا کیا کرو گے میرے لال، نیزہ کیا کرو گے، عصا کیا کرو گے؟ بابا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ یا میں ہوں یا آپ ہیں، میں آپ پر جان قربان کروں گا، آپ سے دفاع کروں گا۔ کہا نہیں سجاد، نہیں نہیں، تمہارا میدان جہاد کربلا نہیں ہے، تمہارا میدان جہاد کوفہ و شام کا بازار و دربار ہے۔ اے سید سجاد، یہ بیویاں تمہارے حوالے، یہ بچے تمہارے حوالے، یہ بچیاں تمہارے حوالے، ان کو لے کر کے تمہیں جانا ہے میرے لال۔ راو مقتل کا فقرہ ہے، اس کے بعد امام نے اپنے لال کو سینے سے لگایا، گردن بگردن رکھی، بہت روئے حسین۔ بہت روئے، رخصت کیا، باہر آئے۔ اب بیویوں کو رخصت کرنا ہے، بچے امام کے پیروں میں لپٹے ہیں، اے آقا نہ جائیے، اے آقا ہم دیکھ رہے ہیں صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں۔ بیویاں حلقہ بنائے کھڑی ہیں، کبھی خود رونے لگتے ہیں زارو قطار حسین ابن علی۔ اپنی بہن سے کہا زینب کوئی بوسیدہ کوئی پرانا لباس ہو تو لاؤ۔ کیا کریں گے بھیا، اس کے نیچے پہنوں گا، دشمن کم از کم اسی لباس کو بدن پر چھوڑ دے۔ خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، آخری فقرہ، خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، بیویاں حلقہ بنائے کھڑی ہیں، نکل نہیں پا رہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا بہت دیر سے حسین خیمے کے اندر تھے، اب جو قریب گیا تو کیا دیکھا، پردہ کبھی اٹھتا ہے خیمے کا، کبھی گر جاتا ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی گر جاتا ہے، اور قریب ہوا، عجب منظر دیکھا، حسین پردہ اٹھا کے نکلنا چاہتے، بچے روک لیتے۔ سب سے زیادہ جو ذات بے چین ہے وہ کون ہے؟ رخصت امام پر سب سے زیادہ جو ذات بے چین تھی وہ کون؟ خود جناب زینب۔ سب سے زیادہ بے چین مضطرب جناب زینب ہے۔ امام حسین نے جناب زینب کو اس کیفیت میں دیکھا، جناب زینب کا ہاتھ پکڑا، لے کر کے کنارے گئے، اے زینب سنبھالو بہن اپنے آپ کو۔ اے بہن یہ تمہاری کیا کیفیت ہے، اے بنت مرتضیٰ، اے مرتضیٰ کی بیٹی۔
بیٹی اپنے آپ کو سنبھالو بہن، ابھی تمہیں بہت سے موقع سر کرنا ہے۔ اے بھیا کیا کروں، آپ کی جدائی بہت سخت ہے۔ امام حسین نے انگشت امامت سے قلب زینب پر اشارہ کیا یا ہاتھ پھیرا، اس کے بعد زینب کا دل سنبھلا۔ اگر حسین ایسے ہی چلے جاتے تو شاید زینب تڑپ کے مر جاتی۔ خیمے سے باہر آئے، پردہ اٹھا کے خیمے سے باہر نکلے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نظر یمیناً و شمالا، داہنی بائیں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا تو پکارنا شروع کیا، آئین آئین مسلم ابن عقیل، آئین آئین حانی ابن عروہ، آئین آئین حبیب ابن مظاہر۔ کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا، لہجہ بدل گیا، یا فرسان الحجا و یا ابطال الصفا مالی انادیکم فلا تجیبونی۔ اے میرے شہ سوارو، اے میرے بہادروں، تمہیں کیا ہو گیا؟ میں پکار رہا ہوں۔ تم جواب نہیں دے رہے، عجب نہیں لاشیں تڑپنے لگے، مولا موت نے مجبور کر دیا۔ ایک جملہ امام نے کہا، ایکم یقدم جوادی، ارے تم میں سے کون ہے جو میرا گھوڑا لائے؟ آپ سمجھے کیا ہوا؟ 28 رجب کو جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا تو امام حسین نے کہا تھا بنی ہاشم اپنے اپنے محرموں کو سوار کرو۔ ایک ایک بی بی کو بنی ہاشم کے ایک جوان نے سوار کیا۔ جب سارے کے سارے سوار ہو گئے، امام نے کہا تم بھی سوار ہو جاؤ، چلو۔ جب سارے بنی ہاشم سوار ہونے لگے تو آواز دی، آئین آئین اخی، آئین آئین قبش و قطیبتی، آئین قمر بنی ہاشم، قمر بنی ہاشم کہاں ہے؟ عباس قریب آئے، لبیک لبیک یا سیدی۔ آواز دی، عباس یا اخی قدم لی جوادی، اے عباس میرے گھوڑے کو لاؤ، اے عباس میرے گھوڑے کو لاؤ۔ عباس گھوڑا لے کر گیا ہے، امام حسین سوار ہوئے۔ اس کے بعد سے دستور یہ ہے کہ جب بھی سوار ہونا چاہتے ہیں عباس گھوڑا لے کر کے سامنے آتے ہیں۔ اب جو خیمے سے نکلے، ہائے کہتے تم میں سے کون میرا گھوڑا لائے؟ میرا ناز بردار بھیا نہ رہ گیا۔ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو۔ سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو۔ ناس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن لگیا تھا۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، ابھی چند قدم چلے تھے کہ آواز آئی، یا ابن الزہرا محلن محلا، اے میرے بھیا ذرا ٹھہرو۔ مڑ کے دیکھا تو زینب آ رہی ہے۔ کیا ہوا زینب؟ بھیا اماں کی وصیت، اماں کی وصیت۔ ماں کا نام سنا، حسین کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کیسی وصیت؟ اے بھیا ذرا گھوڑے سے جھکو۔ حسین نیچے جھکے، بات آئی، گردن پہ بوسہ لیا۔ اے بھیا اماں نے کہا تھا جب مقتل کی طرح بھیجنا تو میری جانب سے میرے بچے کے گردن کا بوسہ لے لینا۔ جاؤ بھیا، خدا حافظ، اے میرے بھائی، الوداع۔